کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب علی اب آ گیا باب حمل الرجل امرأتہ فی الغزو دون بعض نسائہ، غزوے میں کوئی اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنی کسی بیوی کو لے جاتا ہے اور کسی کو نہیں لے کے جاتا۔ یعنی کیا تھا کہ ایک آدمی ہے، اس کی جو ہے نا وہ کیا ہیں، ایک سے زائد بیگمات ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے، ایک کو لے جاتا ہے اور باقیوں کو نہیں لے کے جاتا۔ یہ آ گیا جی۔ وبی قال حدثنا حجاج ابن منہال قال حدثنا عبداللہ ابن عمر النمیری قال حدثنا یونس قال سمعت الزہری قال سمعت عروة بن الزبیر وسعید بن المسیب والقمة بن وقاص وعبید اللہ بن عبد اللہ عن حدیث عائشہ کل حدثنی طائفة من الحدیث قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج اقرا بین النساء فأیتهن یخرج سهمها خرج به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقرا بیننا فی غزوة غزا فخرج فی سامی فخرج من وسلم بعد ما انزل الحجاب۔ دیکھو یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ لیکن حضرت عائشہ کی حدیث جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چلیے وہ کیا کرتے ہیں، حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جانا چاہتے یعنی جہاد کے لیے تو اپنی ازواج میں قرآن اندازی کیا کرتے تھے، اگرچہ ان پہ لازم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں سفر میں بیویوں کے درمیان میں برابری کرنا کیا تھا، ٹھیک ہے نا، برابری کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ویسے تو جو ہے حضر کے اندر ہے نا تو اس میں کیا کرنا پڑتا ہے، بیویوں کے درمیان میں برابری کرنی پڑتی ہے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ حضر میں بھی وہ برابری ضروری نہیں تھی۔ لیکن آج کل اگر کوئی بندہ جو بندہ بھی 2 شادیاں کرے گا اس کے ذمے کیا ہوتی ہیں، یاد رکھو بیویوں کے درمیان میں انصاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس شرط پہ تو کیا کر سکتا ہے، وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، تیسری کر سکتا ہے، چوتھی کر سکتا ہے اگر وہ انصاف کر سکتا ہے بیویوں کے درمیان میں۔ اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پھر جائز نہیں ہوتی کہ دوسری شادی کرنا یا تیسری شادی کرنا، ٹھیک ہے نا۔ خالی صرف یہ نہیں ہے کہ جناب علی بس شادی کرنے کے اوپر ان لوگوں کو شوق تو بڑا ہوتا ہے، لیکن انصاف کیا آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، پہلی بات یہ ہے۔ تو انصاف کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو تھا نا، یہ ان کے درمیان میں برابری کرنا لازم نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا کر کے دکھائی ہے، بیویوں کے درمیان میں برابری کر کے دکھائی ہے۔ اچھا، سفر میں برابری کرنا کوئی شرط نہیں ہوتا، جس کو چاہے لے کے جا سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی کیا کرتے تھے، قرآن اندازی کر لیا کرتے تھے، جس کا نام نکلا تھا اس کو سفر میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس میں بھی قرآن اندازی کر کے لے کے جایا کرتے تاکہ کسی کا دل وہ نہ ہو کہ جناب خفا نہ ہو کہ جناب مجھے نہیں لے کے گئے تو اس کو کیوں لے کر گئے۔ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں جناب علی کہ وہ یہ تھا تو وہ اپنی کو اندازی کرتے تھے، جس کا نام نکل آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے جاتے تھے۔ اور ایک غزوے کے موقع پر آپ نے ہمارے دونوں کو اندازی کی تو اس مرتبہ میرا نام مسلم کے ساتھ نکلا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہ کب ہوئی تھی کہ جب حجاب نازل ہو چکا تھا، تو اس کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے یہ جو ہے اس میں سے حجاب نازل ہونے کے بعد کی بات ہے، مجھے جو تھا میں اس میں سے گئی تھی۔ اچھا، باب غزوۃ النساء وقتالہن مع الرجال، باب غزوۃ النساء وقتالہن مع الرجال۔ اب آگے جناب عورتوں کا غزوہ اور مردوں کے ساتھ قتال میں شرکت کرنا، کیا عورتیں جنگ میں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں؟ بس سفر کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ کہو کہ یہ سفر میں کیوں نہیں ہے، سفر میں کیوں نہیں ہے اور اس میں کیوں ہے، اس میں ہو نہیں سکتا نا، اس میں ہو نہیں سکتا۔ بعض دیکھو بیویاں سفر نہیں کر سکتی اس طرح، سفر نہیں کر سکتی۔ حضر میں تو یہ ہے کہ وہ کیا ہیں، وہ ایک جگہ وہ رہ سکتی ہیں اس میں سے، وہ تو حضر میں تو جاؤ اس میں سے کسی کا مزاج ہوتا ہے سفر والا ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ایک وہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں سفر بھی جو ہے مختلف ہوتے ہیں، تو وہ کس میں آپ برابری کس میں کر سکتے ہیں، لیکن حضر میں تو کیا ہے، حضر میں تو ظاہری بات ہے گھروں میں تو رہنا ہی ہوتا ہے بیویوں نے، تو اس میں سے جو تھا اس میں وہ رکھا جائے گا۔
اور یہ بڑے ایک مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جو لوگ کرتے ہیں واقعی ان کے لیے اللہ تعالیٰ بس ایک ہوا ہے کہ جی ایک اس طرح جو کر کے جو ہے، عمومی طور پہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ جو بندہ ایک سے زائد شادیاں کرتا ہے وہ اس میں نا اس کی زندگی کے اندر جو ہے نا سکون نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، بڑے سخت مشقت کا کام ہے یہ بڑا سخت مشقت کا کام ہے۔ اور جو برابری نہیں کرے گا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا کیا ہوگا، ایک جانب خالص زدہ ہوگی اس کی، جو بندہ برابری نہیں کرے گا بیویوں کے درمیان میں، ایک جانب کو جھکا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھو، ٹھیک ہے نا، یہ بھی یاد رکھو بات، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بات یاد رکھو، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ایک یہ جو ہے نا عورت کبھی بھی مرد کو منع نہیں کر سکتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھو، یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک وہ بن گیا ہے نا کہ جی پہلی بیوی سے اجازت لینا اور وہ کرنا، یہ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے شریعت کے اندر کہ جی بیوی پہلی اجازت دے گی، بیویوں کہتے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گی، فلاں نہیں کریں گے، نہیں نہیں نہیں، بیوی روک نہیں سکتی ہے، اس اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ہاں بیوی یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ دو کیا آپ چار شادیاں کریں، لیکن آپ کیا کریں گے، انصاف کریں گے، وہ یہ کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ بیویوں کے درمیان میں انصاف کریں گے۔ اور اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے مالی وسعت دی ہوئی ہے اور وہ انصاف کر سکتا ہے بیویوں کے درمیان میں، تو ٹھیک ہے وہ کرے، شوق سے کرے، چار کرے، تین کرے، دو کرے۔ اور جو کیا ہوتا ہے، جو جس کو پتا ہے کہ بھائی وہ انصاف نہیں کر سکے گا یا اس کی کیا ہوتا ہے دینی کاموں میں حرج پیدا ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک پہ اکتفا کرے، الگ گھر کا مطالبہ تو نہیں، ایک الگ کمرے کا مطالبہ کر سکتی ہے، الگ گھر کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے، صرف معیشت میں نہیں ہے نا، رات گزارنے میں بھی برابری ہے، رات گزارنے کا مطلب یہ کہ اگر ایک بیوی کے پاس رات کو جو ہے 7:45 پہ گیا ہے تو دوسری بیوی کے پاس بھی کیا کرنا ہے، 7:45 میں اس کے گھر کے اندر جائے گا، 7:45 پہ، اگر ایک کے پاس 7:45 پہ گیا تھا اور دوسری کے پاس 7:50 پہ جاتا ہے، یہ کیا ہوا، اس نے کیا کیا ہے، ایک کے حق میں کوتاہی کی ہے، تو 5 منٹ کی بھی جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ایک بیوی کے لیے اگر 3,000 روپے کا سوٹ لے کر آئے تو دوسری بیوی کے لیے بھی کیا لے کر آئے گا، 3,000 کا ہی کوئی سوٹ یا کوئی چیز لے کر آئے گا اس کے لیے۔ ایک بیوی کے لیے اگر بچوں کے علاوہ جو ہے نا خرچہ جو ہے، بچوں کے علاوہ اگر بیوی پہ خرچہ کیا اس نے، اس کو کوئی چیز 100 روپے کی کھلائی ہے تو دوسری کو بھی کیا کرے گا، 100 روپے کی کوئی نہ کوئی چیز کھلائے گا۔ یہ تو حضرت خان نے سے ترازو رکھا ہوا ہوتا تھا، کرتے تھے اس میں وہ کرتے تھے ترازو تولا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں سے، باقی کچھ حضرات آج کل بڑے اس پہ وہ کرتے ہیں، جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب تو بعض آج کل بہت زیادہ اس کے اوپر، خاص طور پہ بعض مفتی حضرات جو ہیں بڑے اس کے اوپر، تو لیکن یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ کر سکتا ہے برابری یا نہیں کر سکتا، یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بڑی اس کی بات ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں بالکل نہیں کر سکتا ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہیں کر سکتا ہوں بالکل، ہمارے تو دین کا کام کا ہی کیا ہو جائے گا، وہ تو حرج بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے انصاف سے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جناب اس میں سے کیا کرو، حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے 2 شادیاں کی تھیں، جب دوسری شادی ہوئی تھی تو جو پہلی بیوی نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے مریدوں کے لیے دوسری شادی کا راستہ کھول دیا ہے، اس نے فرمایا کہ جب وہ راستہ کھولا نہیں، راستہ بند کر دیا ہے، جب وہ دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ اس کے اندر کیا کرنی پڑتی ہے، احتیاط کرنی پڑتی ہے، تو وہ اس چیز پہ جانے ہوئے سوچیں گے، وہ سوچیں گے کئی مرتبہ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے سوچیں گے۔ باقی یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا معاشرے کے اندر جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اور جو اس وقت عورتیں زیادہ ہیں مرد تھوڑے ہیں، اس میں سے کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے جس کو وسعت دی ہوئی ہے
اور جو کیا کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے وہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ اگر انصاف کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو وسعت دی ہوئی ہے مالی طور پہ، تو ٹھیک ہے وہ کرے۔ لیکن جس کے پاس کیا مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، جس کے، اور ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے نا اس میں سے، اور اگر وہ ایسا نہیں اس میں سے، تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی ایک اس پہ بحث ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ حالات جس طرح کے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک طرف ہے کہ ہاں جی کرنی چاہیے، لیکن زیادہ تر یہی آپ کو ملے گا معاشرے کے اندر کہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک نہ ایک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پہلی والی ہو یا دوسری والی ہو، کرتے وہ زیادتی ہیں۔ بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا انصاف والے ملیں گے۔ آپ، میں اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا مطلب ہے کہ ابھی تک جن کو میں جانتا ہوں، ان کو میں صرف دو بندوں کو میں جانتا ہوں، دو بندوں کو میں جانتا ہوں جو کہ کیا کرتے ہیں، انصاف کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جی اس میں سے دو بندوں کو، ورنہ بہت سے لوگوں کی ہمیں معلوم ہے سارا کچھ، لیکن میں صرف ابھی دو بندوں کو جانتا ہوں۔ تو ہوتا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی دین کی فکر والے لوگ ہوں، سب کچھ ہوں، ہوتا نہیں ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا ایک بڑی وہ ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھو، عورت منع نہیں کر سکتی ہے، عورت منع نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے کہ جی، کہتا ہے کہ جی میں نے کرنی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو کہیں کہ جی خوشی سے کریں، لیکن کیا ہے، آپ انصاف کریں گے، آپ انصاف کریں گے، میں حق معاف نہیں کروں گی آپ کو، ٹھیک ہے نا، حق نہیں معاف کروں گی، تو ٹھیک ہے کریں شادی، حق نہیں معاف کروں گی، تو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس لیے جو ہے اس میں سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اس وجہ سے، نہیں وہ یہ وجہ نہیں تھا، حضرت فاطمہ نے جو کیا تھا، حضرت وہ فاطمہ بنت ابی جہل، حضرت علی جو نکاح کرنے جا رہے تھے، وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا سوچ رہے تھے، ابو جہل کی بیٹی سے، اور حضرت کہا تھا کہ یہ ابو جہل کی جو ہے نا بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک ہی گھر میں جو ہے نا ابو جہل کی بیٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وہ ایک ہی گھر میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یہ کیا وہ ہوگا کہ جناب ابو جہل جو دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو ہے، اور وہ اس کی بیٹی، اور ہے نا، تو اس وجہ سے کیا ہوا تھا، وہ حضرت ممبر پہ چڑھ گیا تھا، انہوں نے کہا کہ فاطمہ کا جس نے دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، میں یہ نہیں، اور چیف فرمایا اس میں کہا میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس میں سے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن کیا ہے، فاطمہ بنت محمد اور فاطمہ بنت ابی جہل ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو کہا تھا کہ میں علی کو کہتا ہوں میری بیٹی کو طلاق دے دے اگر چاہے، تو پھر چلی نہیں دیتا، انہوں نے جو رک گئے تھے، وہ اور وجہ تھی، یہ نہیں تھا کہ جی اس میں سے، ورنہ تو زیادہ تر صحابہ کو آپ دیکھو گے تو دو دو شادیاں تھیں، تین تین شادیاں تھیں ان کی، اکثریت کی ایسا ہی تھا، ٹھیک ہے، وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا نا، تو یہ چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ ایک بڑی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے،
تو بڑا پیچیدہ مسئلہ، اور یہ بڑی ایک بحث طلب ایک مسئلہ ہے. لوگ اس کو کہتے تو ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے یہ فلاں جو ہے، تو صرف ایک پہلو کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے اور بھی بڑے پہلو ہوتے ہیں. کوئی بھی جب چیز ہوتی ہے تو اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں اس میں سے. پھر دوسری بات یہ میں نے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ دوسری تیسری شادیاں کرتے ہیں، چوتھی شادی کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے دوسری تیسری شادیاں کرنے کا. یہ اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیواؤں سے شادیاں نہیں کریں گے، طلاق یافتہ سے شادی نہیں کریں گے. وہ شادیاں کرتے ہیں تو وہ کنواری لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں. اکثریت یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ شوق ہوتے ہیں، اور نام ہم یہ دیتے ہیں کہ جناب کیا ہے کہ جی یہ کیا ہے، ہم سنت کے طور پہ کر رہے ہیں، ہم کسی کا سہارا بن جائیں گے. تو وہ سہارا سب سے بہترین تو یہ تھا کہ کسی بیوہ کے ساتھ آپ کریں، ٹھیک ہے نا، یہ سب سے بہترین سہارا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو پھر اس میں سے، اور اگر اس میں سے کریں تو یہ بہت اچھا ہے. غیر شاد مطلب جن کی ایج بڑی ہو رہی ہے ان کے ساتھ کریں پھر، ٹھیک ہے نا، جن کی ایج بڑی ہو رہی ہے ان کے ساتھ کریں، جن کے رشتے نہیں مل رہے زیادہ جانی اس میں سے، ایسی جگہوں کے اوپر. تو یہ ایک وہ ہے بالکل معاشرے کے اندر ہے مسئلہ. مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ جناب اگر جس طرح اگر یہ سسٹم رہتا ہے، جو کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کرتے ہیں، تو تعداد کیا ہے عورتوں کی زیادہ ہے، وہاں پہ کیا مسائل پیدا ہوں گے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس وقت جو ہیں. ٹھیک ہے نا، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے ٹھیک ہے نا، تو وہ ہے. چلو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے تو کہتے ہیں کہ جی کیا عورتیں جو ہے نا اس میں مردوں کے ساتھ شریک ہونا غزوے کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو باب و غزوۃ النساء و قتال ہند مع الرجال، اب آ گیا جناب علی کہ عورتوں کا کیا کرنا، عورتوں کا غزوہ اور مردوں کے ساتھ شریک کرنا. وہ بھی قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لما كان يوم احد انهزم الناس النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم وانهما لمشمرتان ارى خدم سوقهما تنكزان الكربة وقال غير تنكلان الكربة على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان. اچھا جی، فتملآنها فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. تو اب دیکھو کہتے ہیں کہ جناب کہ جی حضرت انس نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی کے موقع پر مسلمان مسلم کے پاس سے منتشر ہو گئے تھے اس میں سے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابو بکر اور ام سلیم حضرت انس کی والدہ کو دیکھا کہ یہ اپنا اظہار سمیٹے ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا، وَإِنَّهُمْ لَمُشَمِّرَتَانِ اچھا را خدا مسو کی ہما تن کزان الکرب، اپنے اظہار سمیٹے ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کی پنڈلی بھی یعنی ان کی جو تھی نا یہ اصل میں نظر آ رہی تھی بڑی تیزی کے ساتھ جیسا ہوتا ہے نا، تو اس میں سے، اور تیز چلنے کی وجہ سے مشکیزیں جو تھی نا یہ جو تھیں وہ جا رہی تھیں، چھلکاتی ہوئی جا رہی تھیں. ٹھیک ہے نا، چھلکاتی ہوئی جو ہے مشکیزیں پانی جیسے گر رہا ہوتا ہے. تو ابو معمر کے علاوہ جو ہے نا انہوں نے بیان کیا کہ مشکیزے کو وقالا غیر تن کو لان کے رب علامتوں میں اپنی پشت پر ادھر سے ادھر لیے پھرتی تھیں، اور قوم کو اسے اس کو پانی پلاتی تھی اور پھر واپس آتی تھی اور مشکیزوں کو بھر کر لے جاتی تھیں اور قوم کو پلاتی تھی. یعنی کیا تھا کہ یہ جو تھی یہ اس طرح جو تھی انہوں نے بھی وہ کیا. لیکن تو اس طرح وہ اس میں سے آ گیا کہ یہ اپنے کپڑوں کو جو سمیٹے ہوئے تھیں اور اس میں سے جو تھیں یہ جلدی جلدی تیزی کے ساتھ وہ کر رہی تھیں، چل رہی تھیں.
लमुशम्मिरतान अरा खदमा सूकहिमा, सूक आप जानते हो ना, साक पिंडली को कहते हैं। तो इनकी जो थी ना, उसमें से तो पिंडली भी जो थी वो नजर आ रही थी। और जो थी ये क्या कर रही थी, मुंतकिल कर रही थी मुश्किलों को, यानी छिलकाती हुई जा रही थी। तो बाद ने कहा नहीं, मुंतकिल करती हुई जा रही थी, ये माना में। समझिए बात को, इसमें से आ गया। अच्छा जी, अब आ गया जी, बाब हमल निसाइल किरब इलन नास है। बाब हम निसाइल किरब इलन नास है फिल गज़वे, गज़वा में औरतों का मर्दों के पास मुश्किज़ा उठा के लेके जाना। देखो बच्चों, वहां पे ना एक क्या होता है, ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे क्या हो जाता है, आप इस चीज को, वो आप हर जगह के ऊपर एक ही वो चीजें फिट नहीं आ सकती हैं। ठीक है ना, बाहर जगह के ऊपर क्या हो जाती है, एक ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि वहाँ पे जो होता है ना, बहुत सी चीजें, वैसे तो क्या होता है, अपनी एक होते हैं गैर मामूली हालात होते हैं, याद रखो, गैर मामूली हालात होते हैं। गैर मामूली हालात के अंदर ये नहीं होता। मैं तो फुकहा ने लिखा है ये चीज। एक औरत क्या कर रही है, एक औरत खुदा न खास्ता किसी जगह पे आग लग जाती है, किसी जगह आग लग जाती है, और एक औरत जो है ना बेलिबास है, अगर बेलिबास है किसी जगह के ऊपर, तो उसको अपनी जान बचाना क्या है, उसके ऊपर फर्ज है। अपनी जान बचाना उसके ऊपर क्या है, फर्ज है। वो घर से अगर बाहर भागेगी तो वो ये नहीं करेगी कि जनाब वो क्या करे, कि लिबास पहने और फिर बाहर निकले। फुकहा कहते हैं कि वो क्या करेगी, वो बेलिबास ही है तो तब भी अपनी जान बचाने की खातिर क्या करेगी, बाहर भागेगी। आपको क्या कि ये क्या बात हुई भाई। तो वही वो है ना, जिंदगी की एक वो थी, हर जगह के ऊपर एक ही वो नहीं होता, हर जगह के ऊपर एक ही सूरत नहीं, बात जरूरत के मौके पर ऐसी डॉक्टर के पास जाती है अगर कोई खातून जो है, अब कोई डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर कोई नहीं है, तो मेल डॉक्टर जो है उसको क्या कर सकता है, चेकअप कर सकता है उसका। ठीक है ना, अब चले, और तो वो नहीं है, मतलब अगर कोई फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट है ही नहीं है कोई, अव्वल तो होती है, फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट कोई नहीं है, और बच्चा पैदा होने के हवाले से वो है, तो कौन करेगा फिर, मेल डॉक्टर क्या करेगा उसके लिए, अगर कोई फीमेल डॉक्टर नहीं है। तो अब वहां पे आपको कहे कि ये कैसे हो गया, ये तो ये इस वजह से हालात होते हैं। नहीं, इस वजह से खातन का नहीं, ये तो ये नहीं है कि खातन पर्दा ना करें अगर आर्मी के अंदर हैं या उसमें से, ये गैर मामूली उसमें होते हैं, हालात होते हैं। ठीक है ना, नहीं औरतें वो नहीं निकाल सकती ना, औरतों का उसमें जाना जरूरी नहीं है ना आर्मी के अंदर। कैप्टन बन के वो क्या बनेगी, फौजी बन के उसका क्या फायदा क्या है। अच्छा जी, वो पायलट बन के क्या करेगी। ठीक है ना, हाँ मेडिकल कोर के अंदर अगर है, और वो वहां पे जो है आमतौर पे तो उसमें वो करना ही पड़ता। ये तो नहीं है कि आमतौर पे जो है कौन से उसमें जंगी हालात होते हैं, जंगी हालात थोड़े ही होते हैं। अगर वो खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल में कोई मर्द मौजूद नहीं है, ठीक है ना, और ऐसी सूरत हाल आ जाती है, तो वहां पे क्या होता है फिर, उसमें से जो है वो फिर सूरत हाल कुछ और हो जाती है। हर वक्त तो एक जैसी हालात नहीं होते ना। जैसे देखो, तयम्मुम करने की इजाजत कोई हर वक्त तो नहीं है ना, पानी जो है मौजूद है तो आप कहो कि जी चलो जी मैं पानी में होते हुए भी तयम्मुम करना शुरू कर दे, बीमारी भी नहीं है कुछ भी नहीं है, तो उस वो क्या होती है, जब कुछ भी नहीं होता तो फिर क्या होता है, तयम्मुम जो है उसके लिए हो जाता है। लेकिन तो गैर इख्तियारी तौर पे जो हालात होते हैं अपने, उस वक्त क्या होता, तो तादाद बड़ी थोड़ी होती है ना, मर्दों की तादाद कितनी होती थी, मर्द तो सारे जिहाद में होते थे, तो औरतें क्या करती थी फिर, वो करती कर रही होती थी। हाँ, अगर इस तरह ही है, अगर मेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर फीमेल डॉक्टर क्या कर सकती है, उसका चेकअप कर सकती है, अगर मेल डॉक्टर नहीं है। लेकिन तो इस तरह जो है सूरत हाल और होती है वहां पे जो है। तो ये गैर मामूली हालात को कभी भी क्या ना किया करो, आम हालात के ऊपर फिट करने की कोशिश ना करना कभी भी।
हम्म, अच्छा जी। और ये जो था ना उसमें से, ठीक है। और इसका इमाम नबी ने इसका जो जवाब दिया ना, कहते हैं ये यौम ओहद जो हुआ था ना, ये हिजाब से पहले का मामला था। ठीक है ना, ये क्या था, ये हिजाब से पहले का मामला था। ठीक है ना, ये उस वक्त तक हिजाब का हुक्म, पर्दे का हुक्म ही नहीं आया था, ये पहले का मामला था। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर अगर पर्दा पहले से भी आ जा गया था तो तब भी क्या है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो उसमें से जो है ना सूरत हाल और हो जाती है। नर्सिंग स्टाफ में भी यही होना चाहिए होगा ना, कि मर्दों को मर्दों के लिए होना चाहिए, औरतों को औरतों के लिए होना चाहिए नर्सिंग स्टाफ में भी। ये नहीं है कि जनाब हर जगह के ऊपर एक ही वो कर लिया जाए। ये जो चीजें अब, और जो आजकल हर चीज वो बना दी है कि जी औरतों को जी पायलट बनाओ। भाई औरतों को पायलट बनाने से क्या फायदा हो जाएगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्या चाहते क्या है, औरत पायलट बन जाए, उससे क्या हो जाएगा। अच्छा औरत क्या हो जाए, फौजी लड़ाइयाँ करने के लिए जो है ना वो हो जाएगी। औरतों को जी ट्रैफिक वार्डन बना दिया जी, ट्रैफिक वार्डन जी सड़कों पे खड़ी हैं जी। ये उसमें से पुलिस के अंदर जो है ना, चलो पुलिस के अंदर अगर कुछ जगहों पर जरूरत पड़ती है, ठीक है, कुछ जगहों पर जरूरत पड़ती है पुलिस के अंदर जो है, लेकिन अब उनका हर चीज जो है उसमें डाल देना, फिर इसको एक वो देना कि जनाब हम क्या हैं, बड़े आजाद ख्याल किस्म के लोग हैं और हम बड़े उसमें से। तो ये चीजें जो है ना उसमें से, अब तो हरम के अंदर भी क्या शुरू हो गया है, अब तो हरम के अंदर भी मामलात बड़े वो हो गए हैं कि वहाँ पे जो है, अब तो अब हरम के अंदर भी जो ख्वातीन है वो उनको जो है ना वो पहना दिए लिबास वगैरह, पेंटों के अंदर जो है वो हरम के अंदर मौजूद है अब तो। ठीक है ना, वहाँ पे भी जो है वहाँ पे हरम के अंदर जो है बगैर उसके हैं वो तो। और वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने कहा कि जो औरत अब जो है वो करते हैं उसको अब वो कर रहे हैं कि औरतें जो ऑफिस में जॉब वगैरह देने के लिए कि वो औरतें वो ना करें, हिजाब ना करें, मतलब निकाब ना करें, हिजाब करें निकाब ना करें। इस चीज के ऊपर वो किया जा रहा है कि जो औरत निकाब का करती है तो उसको नौकरियां भी नहीं देंगे, नौकरी भी उसको दी जाए जो कि क्या करे, सिर्फ हिजाब करे और निकाब ना करे। तो ये सारी चीजें हैं उसमें से। चलो जी बच्चों, बस ठीक है इंशाल्लाह फिर यही जो है। अच्छी चीजें क्यामत के असरात तो है ना, वो तो होना है सारा कुछ, सारी चीजें जो है। इसमें औरत ये जो समझा जाता है ना कि जी औरत क्या है, औरत को आप क्या कर रहे हैं कि जनाब जो मर्जी वो है कि जी औरत इसको पर्दे को अपने लिए, किसी भी औरत को पर्दे को अपने लिए एक वो नहीं समझना चाहिए कि मेरे ऊपर क्या है, ये एक कैद है। कैद कोई नहीं है।
پردہ تو قید نہیں ہے، پردہ تو حفاظت ہے، قید نہیں ہے. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ قید ہے. وہ تو حفاظت کا نام ہے. جب اس کو آپ اس طرح سے وہ پیش کرتے ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہو جاتا ہے. چلیں جی، چلیے پھر السلام علیکم.